اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وقال فی موضع آخر من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ معزز علماء کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، باپردہ ماؤں و بہنوں اور عزیز طلباء و طالبات، اس کانفرنس کا جو مرکزی عنوان ہے صدائے توحید کانفرنس۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنانے کے بعد جب انسانوں کی تخلیق کی تو انسانوں سے جس چیز کا مطالبہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے وہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ہم نے جنوں کی اور انسانوں کی تخلیق صرف اپنی عبادت کے لیے کی ہے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کو توحید کہتے ہیں۔ افراد اللہ بالعبادہ، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کو توحید کہتے ہیں۔ اور توحید کی اتنی فضیلت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کی دعوت کا بنیادی پوائنٹ توحید ہے، اور اسی دعوت کو عام کرنے کی کوشش علماء امت کر رہے ہیں، اسی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ دعوت کے نام پر بہت ساری جماعتیں، تنظیمیں دنیا میں کام کر رہی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا اور جس چیز سے دعوت کی شروعات کی اور دعوت دینے کو جو کچھ کہا، جیسے سکھایا اللہ تبارک کے پیار، اللہ کے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ توحید ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن بھیج رہے ہیں تو وہاں سب سے پہلے کہہ رہے ہیں اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ پہلی چیز، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، ان کے پاس پہلے سے علم موجود ہے، کسی بھی صورت میں ان کے پاس علم ہے، ان کے پاس جاؤ تو پہلی دعوت تمہاری ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے۔ اور لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا ہے، معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ سے دعوت کا آغاز کیا۔ خود کوہ صفا پہ چڑھ کر آپ نے سب کو آواز لگائی، سب جمع ہو گئے، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک زبردست لشکر آ رہا ہے جو مکہ کے تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا، افانتم مصدقیہ، تم لوگ میری بات مانو گے؟ جواب نبی نے دیا تھا، نبی کو انہوں نے جواب دیا تھا ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا تو تجربہ ہے آپ سچ بولتے ہیں، اور آپ جو کچھ بول رہے ہیں یہ سچ ہے، لیکن دیکھیے آپ کے سامنے خاندان کے سارے لوگ ہیں، سارے لوگ ہیں آپ کے سامنے، اور سب سے پہلے آپ کی مخالفت، اس دعوت کی مخالفت کون کرتا ہے؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑی دعوت، اتنی بڑی دعوت کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لا الہ الا اللہ پر کتنے دنوں تک محنت کی؟ 13 سال تک مدینے میں محنت کی، 13 سال تک۔ اور اپنے چچا سے جب یہ کیا کہا، آخری وقت میں چچا ابو طالب جانکنے کے عالم میں ہے،
یہ پریشانی ہے کہ آخری وقت میں بھی دعوت کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، وہاں بھی پہنچ کر یہی کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لِي كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِندَ اللَّهِ، اے میرے چچا ایک کلمہ بول دیجئے، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے اور اللہ کے پاس میں احتجاج کروں گا آپ کے لیے، آپ کی جنت میں جانے کے لیے احتجاج کروں گا۔ یہ کلمہ جس کو نبی نے کہا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا میں کچھ بھی کر کے گیا ہے، لیکن آخری وقت میں اگر اس کی زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہوا ہے تو اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے۔ دوستو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے جو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، کیا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری بھی ہو جائے زناکاری بھی ہو جائے جب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ بڑا تعجب ہوا حضرت ابو ذر غفاری کو، بار بار تعجب ہوا، تین مرتبہ آپ نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، چوری پر لے زنا بھی ہو جائے جب بھی وہ جنت جائے گا۔ لاسٹ میں اس حدیث کو حضرت ابو ذر بیان کرتے تھے علی رغم انف ابی ذر، ابو ذر کی ناک مٹی میں مل جائے پھر بھی لا الہ الا اللہ کا قائل جنت میں جائے گا، سبحان اللہ۔ لہذا دوستو میں نے آپ کے سامنے پڑھا تھا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کلمہ کا معنی و مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، غلط ترجمہ کرتے ہیں، غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ ترجمہ لا معبود بحق الا اللہ، کوئی لائق عبادت نہیں اللہ کے علاوہ، یہ اس کا صحیح ترجمہ ہے، کیونکہ معبودان باطلہ کی کوئی کمی نہیں، معبودان باطلہ کی کوئی کمی نہیں ہے، تو وہ بھی تو معبود ہیں۔ دین اور اسلام اور اللہ کی عبادت صرف مسلمانوں پر فرض نہیں ہے، پوری انسانیت پر فرض ہے، پوری انسانیت کے لیے یہ کلمہ ہے، اور پوری انسانیت کو اس کلمہ کو پڑھانے کے لیے تمام انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے، صرف اس کلمہ، اسی کلمہ کے معنی و مفہوم سمجھانے کے لیے۔ کچھ لوگ دعوت کی شروعات کرتے ہیں نیچے سے کرتے ہیں جو کلمہ، حالانکہ یہ کلمہ طیب بنیادی چیز ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ بنیادی چیز ہے، دعوت کی بنیاد اسی پر ہونا چاہیے۔ نبی نے 13 سال تک اس پر محنت کی، اور نبی کے بارے میں کہا محمد فرق بین الناس، محمد نے فرق کر دیا لوگوں میں تمیز پیدا کر دی کہ لا الہ الا اللہ کا قائل کون ہے۔ آپ نے جس وقت کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ کے خلاف آپ کے گھر والے کھڑے ہو گئے۔ اس لا الہ الا اللہ کا معنی وہ لوگ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہیں گے تو بتوں کی پرستش چھوڑنی پڑے گی، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو ہمیں تمام رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے پڑیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو تعلیمات حاصل کرنی پڑیں گی، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو آپس میں سود خوری کے سارے نظام کو توڑنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو سماج کو بہتر طریقے پہ چلانا پڑے گا، لا الہ الا اللہ کہیں گے تو 360 بت کو ہٹانا پڑے گا، سائڈ کرنا پڑے گا، کوئی فائدہ دینے والا نہیں، نفع و نقصان صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ کہا سورہ صاد میں ہے کہ یہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کیا کہ ان لوگوں نے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنانے، تمام معبودوں کی عبادت چھوڑ کے صرف ایک معبود کی عبادت کرنے کے لیے کہا تھا، تعجب کی بات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا معنی ابو لہب کو سمجھ میں آ گیا کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس نے کیا کہا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، اس لا الہ الا اللہ کی مخالفت کی وجہ، مخالفت کی ابو لہب نے سب سے پہلے کہا کہ تمہارے لیے دن بھر تباہی ہو، ہمیشہ کے لیے تباہی ہو، اسی کے لیے بلایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہہ لو، اس کے لیے بلایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی کتنی اہمیت ہے دوستو، کہ اللہ کو پسند نہیں آیا اس
اور ابو لہب کو تباہ و برباد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو بات زیادہ نہیں کہنا ہے، یہ صدائے کانفرنس، صدائے توحید کانفرنس ہے، اور صدائے توحید کانفرنس مغرب کے بعد ہم جب سے آئے، مولانا ہمارے عبداللہ عینی صاحب تقریر کر رہے تھے، قرآن کی تعلیمات پر انہوں نے تقریر کی، اور اس کے بعد جہیز پر بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ اس کے بعد وراثت کے موضوع جو حقوق ہیں، وراثت کے جو حقوق ہیں، وہ حقوق اچھی طرح سے نہ بہنوں کو دیا جاتے ہیں، نہ کچھ بھائیوں کو دیا جاتے ہیں، رشتہ داروں کو اچھی طرح سے حقوق بانٹے نہیں جاتے ہیں۔ پھر مولانا امان اللہ مدنی صاحب آئے اور انہوں نے علم اور علماء کی فضیلت پر بہترین تقریر کی۔ ابھی مولانا ہمارے بخاری صاحب، صلاح الدین بخاری صاحب نے بھی اچھی تقریر کی، لیکن آپ نے ان کے ذریعے سے کچھ تعاون دیا۔ اس جلسہ کو کامیاب کرانے کے لیے آپ لوگ تشریف لائے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ خصوصی طور پر اس مدرسے کو، مدرسہ دارالمسلمین بہت چھوٹا مدرسہ ہے، اور اس چھوٹا مدرسہ میں نے کم وقت میں بڑی محنت کی ہے اور بڑے بڑے پروگرام اس نے کرایا ہے، تو یہ اس لائق ہے کہ آپ کا ہاتھ اس کی طرف بڑھنا چاہیے، اس کا تعاون ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو اس مدرسے کے ساتھ جڑنے اور اس کے تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔